کانسٹیبل سے لے کر اور انکم ٹیکس کمشنر تک اور 22 گریڈ تک ریٹ ہیں ٹرانسفر کے. یہ کتنا دنیا پوری کو پتہ ہے, لیکن ابھی ریٹوں والا کام نہیں کیا میں نے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کی بہت بڑی خوبی ہے, کیا آپ میں کوئی خامی بھی ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے؟ خامیاں ہی خامی ہیں ساری, ابھی تک خوبی تو کوئی نظر آئی نہیں. نہیں بہت خوبیاں آپ میں بے شمار. دیکھیں اگر میں ڈی آئی خان میں مولانا فضل الرحمان کے اگینسٹ کنٹیسٹ نہ کرتی تو اس وقت میں بڑے بڑے الائنسز میں بیٹھی ہوتی. اچھا, مولانا صاحب سے تمام پولیٹیکل پارٹیز بہت ڈرتی ہیں, بہت خوف زدہ ہیں. وہ کیوں؟ وہ خوف زدہ ہیں اس لیے کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ بڑی اسٹرانگ پارٹی ہے, ان کے بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں, اور پھر داؤ پیچ, اور پھر ان کو لوگ سمجھتے ہیں دس از ہیڈ آف دا طالبان, حالانکہ ہے نہیں وہ ہیڈ آف طالبان, اب نہیں رہے. اچھا, لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں, اور ان سے ڈر کے مارے, خوف کے مارے, اور میرے ان بولڈ سٹیپ کے خوف کے مارے ابھی تک پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اکٹھی نہیں ہوتی. دوسرا پاگل پن دیکھیں, بے وقوفی پوچھی نا آپ نے. اچھا, دوسرا میں آج تک ابھی تک کہتی ہوں کہ میں چھابڑی, ریڑھی, ٹانگا اور کچی آبادی کو ریپریزنٹ کرتی ہوں, اور انہی لوگوں کو پولیٹیشین جو ہیں وہ جس طرح کچھ بندے مر گئے وہ کسی حکومت میں, تو ایک بی بی نے کہا کہ اے ویکھو اڑی یہ ہے تے غریبی نہیں مکان آیا ہے تے غریباں نو مکان آیا ہے. یہ ان کو مکانا چاہتے ہیں, مجھے منع بھی کرتے ہیں کہ آپ مڈل کلاس کی بات کیا کریں, آپ یہ چھابڑی, ریڑھی, ٹانگا اور گجی آبادی, یہ سارے پاگل بننے, ساری بے وقوفیاں کی ہیں میں نے, اس لیے تو باہر بیٹھی ہوئی ہوں ابھی تک. چلیں بہرحال یہ بھی اتنی بھی یہ بیوقوفی نہیں ہے, ایک بولڈ سٹیپ لینا سیاست میں بہت اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. شاباش سبھی دیتے ہیں کیا, نہیں آگے چل کر بہت فائدہ ہوگا. یہ بتائیے آگے چل کے گبر بھی فائدہ ہونے. یہ بتائیے زیادہ وقت آپ خوش رہتی ہیں یا اداس؟ میں بہت سیریس رہتی ہوں, خوش نہیں. مجھے لافنگ, ہاں یہ آپ کو بتانا ہے, بڑا اچھا کویسچن آپ نے کر لیا. بہت جگہ پہ باہر جو انٹرویوز کرتی ہوں, پاکستان میں تو کوئی انٹرویو کرتا نہیں, نہ کوئی چینل بلاتے ہیں, یہی جس میں سیاست بولنا منع ہے, نادیہ شو, فرا شو, مارننگ شو, وہ کیا جو بھی گپ شپ کے شو ہوتے ہیں پولیٹکس میں, مجھے کیونکہ یہ بھی میرے خلاف ایک وہ سازش ٹائپ کی ہے. کیا کویسچن آپ نے کیا تھا کہ میں اب زیادہ وقت کیوں سیڈ کیوں رہتی ہوں اور سیریس, کیونکہ میرے میں نا لافنگ, مجھے لافٹر آتا نہیں ہے. اچھا, آج تک زندگی میں نا کھلکھلا کے ہنسی نہیں. کیا یہ ایک فلم سے کٹ ہوئی تھی میں, اچھا, اس کا نام تھا کس نام سے پکارو. اچھا, بابرہ شریف کو, اور میرا پہلا شاٹ تھا. بابرہ شریف پروگرام دیکھیں گے یا کبھی آپ کے پروگرام میں آئیں, آپ نے ضرور پوچھنا ہے ان سے. اور اوپننگ شاٹ تھا وہ, اس سیٹ پہ نہیں, سلطانہ بھابی بھی تھی. اچھا, میں نے بابرہ کو, فرینڈز ہوتی ہیں, میں نے اس کو نا بیڈ سے اٹھا کے نیچے اتارنا تھا اور لافنگ کرنی تھی, اس کو ہنسانے کے لیے میں آئی ہوتی ہوں. تو میں نے کہا مجھے تو لافٹر آتا نہیں. میں نے اس سے ریکویسٹ کی, بابرہ بیگم سے میری اچھی دوستی تھی اور ابھی بھی اچھی, ایک دوسرے کی بہت ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. میں نے کہا بابرہ جی, اب وہ لافنگ میں بہت ماسٹر تھی. وہ آپ کی ہم اثر ہیں ویسے, مطلب آپ ایک ہی دور میں تھیں دونوں؟ ہاں جی, ایک ہی دور میں تھی اور ایک ہی فلم میں. کس نام, میں نے کہا آپ ذرا لافنگ کر دینا, کیونکہ انہوں نے تو ڈبنگ کرنی ہے تاکہ مجھے کیوں مل جائے نا, تو میں بھی ہنس لوں. انہوں نے کہا نہیں, پتہ نہیں ان کو کیا ہوا تھا اس وقت, ان کو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں ان کی اچھی فرینڈ تھی. میں نے کہا میں نہیں ہنسوں گی, تمہارا شاٹ ہے, تم ہنسو. میں انہوں نے بیٹھ تو چکے تھلے سوٹے تو میں آپ بات نکل گئی. میں کہا یار فلم پائی جے, میں لافنگ کر نہیں سکتی. اچھا یہ بتائیے زندگی سے کوئی شکایت؟ زندگی سے یہ شکایت ہے کہ زندگی کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم دنیا میں آتے ہیں, ظاہر ہے اگر ہر چیز گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے. دوسرا جیسے اللہ میاں کو پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کیا جاتا ہے, وہ قبر ہوگی, وہ یوں بھیج دیں گے, وہ کیڑے ہوں گے, وہ کھانے کو پیپ ملے گی. یہ تو مولویوں نے بنایا ہے. اللہ میاں اتنی پیاری اور حسین چیز ہے, اللہ میاں اتنے خوبصورت ہیں, آپ ان کو ڈرائی کولا توبہ نعوذ باللہ کیوں بنا کے پیش کرتے ہیں؟ اسے تو پیاری چیز دنیا. شکایت یہی رہتی ہے کہ جب یہ اتنا ڈراتے ہیں کہ یہ نہ کرو گناہ, وہ نہ کرو گناہ, پھر مجھے ہوتا ہے کہ اللہ میاں زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ مجھے زندگی سے گلا ہوتا ہے کہ ہم آئے کیوں جو ہم نے گناہ کٹے کر کے وہاں جا کے گناہ. یہاں بھی ایک زندگی تو ایک سٹرگل کا نام ہے, اور آپ یہاں بھی سٹرگل کریں اور وہاں جا کے بھی آپ بھگتے حساب کتاب دو, یہ سمجھ نہیں. اچھا شاپنگ کرنے میں دیر لگاتی ہیں یا فوراً ہی چیزیں پسند کرتی ہیں؟ فوراً فٹافٹ منٹوں میں. میں بالکل لڑکا ہوں نا, آپ کو پتہ ہے بندوں کو ایج سے بڑا, عورتوں سے بڑا برا ہے کہ وہ شاپنگ پسند کر رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں. لیکن پولیٹکس میں آنے کے بعد تھوڑا یہ ہوا, شاپنگ کرتی ہوں, جیسے ریڑھی والے کے پاس رک گئی, غریب علاقوں میں, وہ چھوٹے علاقوں میں, کچی آبادی. یہ بتائیں کہ مجھے آپ کی باتوں سے جہاں تک تھوڑا سا ایک تاثر ملا ہے
کہ کیا آپ کو کبھی آپ نے فیل کیا کہ آپ عورت کی بجائے مرد پیدا ہوتی؟ ہاں تھا تو ایسے ہی. اچھا. وہ بالکل اسی طرح. دیکھیں میری بھی نا بیٹی میں تھوڑا سا لڑکوں والا ہے. وہ یہ ہے کہ میں کہتی تھی اللہ میاں مجھے بیٹی دینا مجھے, کیونکہ اس کے میرے ہسبینڈ کی فرسٹ وائف سے نا 2 بیٹے تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی مسز کی. میں کہتی تھی پراپرٹی کے لیے لڑیں گے تو چلو ان کی بہن نہیں ہے, ایک بہن آ جائے گی, پیار کریں گے اس کو. تو دعا مانگتے مانگتے نا وہ بالکل لڑکا سے لڑکی بن گئی. مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی دعا مانگی گئی تھی یا کیا, لیکن یہ کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میری مدر جو ہے خوف سے مر گئی تھی. اللہ جنت نصیب کرے میری دادی اماں کو. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تو ہم تمہیں طلاق دیں گے, تمہارے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے تمہیں لاتے مار کے اور تمہیں گھر سے نکال دیں گے, اور تم اس بیٹی کا اسی وقت گلا دبا دینا اگر تمہاری بیٹی پیدا ہوئی. میری مدر جو ہے when I am born same time by birth مدر کے بغیر ہوں, میری سانس آئی ان کی چلی گئی. تو یہ سٹوریز ہیں کہ پتہ نہیں میں نے لڑکا بننا تھا, ان کے بڑے بول نے مجھے لڑکی بنا دیا. یہ بتائیے کہ کیا سب مردوں کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے؟ سب میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, سب مردوں کی سوچ تو ایک جیسی نہیں ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں جو ذرا شک کرتے ہیں بیوی پہ ان کو شاید پیار بھی کبھی کبھی بہت عشق ہوتا ہوگا تو زیادہ شک کرتے ہوں. میرے میاں نے شاید کبھی عشق نہیں کیا تو شک ہی نہیں کیا, ہمارا عشق نہیں تھا. اچھا. اور ہاتھ کی جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اسی طرح مرد. کسی سے ناراض ہوں تو کتنی دیر میں مان جاتی ہیں؟ ناراض ہوں یہ ہوتا ہے کہ میں جب سے پالیٹکس میں آئی ہوں, پہلے نہیں مجھے پتا, یا جب سے سمجھ لیں کہ کچھ تھوڑا شعور, مجھے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اچھا تمہیں عقل آنی شروع ہو گئی, شعور آ گیا, کیا عقل دار نکل آئی. تو خیر انسان سیکھنے کے عمل سے گزرتا ہے. لیکن یہ ہوا ہے کہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد پچھلے 11-12 سال سے میں جس کسی کے ساتھ تھوڑا سا لڑ پڑوں خود ہی اس کو پھر مناتی ہوں. اچھا, زندگی میں کب کب جھوٹ بولنا پڑا؟ ہاں جھوٹ یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ جھوٹ وہ, تو میں نے ذرا جھوٹ کو تھوڑا سا نا ماڈریٹ حالات کے ساتھ کر دیے. جیسے ہم نے فون پہ کہہ دیا نہیں جی میں لاہور میں نہیں ہوں, اسلام آباد میں, حالانکہ لاہور میں بیٹھی ہوں. تو میں وہ یہ ہے کہ دل رکھنے کے لیے اگلے کا دل نہ ٹوٹے, یہ تو جائز ہے کہ یہ جی لاہور میں ہے, مجھے مل نہیں رہی یا میری طرف آ نہیں رہی, میری پتہ نہیں کیا. جیسے آپ کے پروگرام میں پہنچے, کسی نے کہا ہے, میں نے کہا پروگرام شروع ہونے والا ہے, جلدی فون بند کرو کیونکہ دوسرا فون ہولڈ کیا ہوا تھا میں, تو وہ میں نے کہا راستہ نہ بھول جائے, میں نے گائیڈ کرنا تھا. اس طرح سے یہ حالات, جھوٹ وہ ہوتا ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچے اور مطلب کسی کی برائی ہو جائے, وہ جھوٹ ہے اس دور کے حالات کے مطابق. اور اگر کسی کا دل رکھنے کے لیے اور کسی اچھے کام کے لیے ہلکا پھلکا جھوٹ بول دیں تو ہم تو پھر بہت گناہ گار ہو گئے ان مولویوں کے حساب سے جو خود بہت جھوٹ بولتے ہیں. چلیں ہم یہ بالکل جھوٹ نہیں ہے جو بات آپ کر رہی ہیں اس کا قطعی طور پہ, بلکہ آپ نے سچ زیادہ بولے ہیں. آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا مزہ آیا, بہت اچھا لگا, آپ نے بہت سے سچ بولے اور بڑی اچھی گفتگو کی, تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ناظرین آپ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست اینکر ہیں اور فیوچر کی بڑی کامیاب اینکر ہیں. میں آپ کو نادیہ, حامد میر اور ڈاکٹر صاحب جن کو کہہ رہے ہیں نکالیں, ڈاکٹر صاحب اور بڑے بڑے اینکرز کی طرح فیوچر میں آپ کو دیکھ رہی ہوں. مظہر باللہ صاحب سے بھی آگے نکل جائیں گے. تھینک یو. ناظرین آپ نے دیکھا کہ مسرت شاہین سے ہم نے بے شمار سوال کیے, ان کی زندگی کے حوالے سے, ان کی شخصیت کے حوالے سے. ایک بات جو آج ہمیں نئی ان کے بارے میں پتہ چلی ہے وہ یہ کہ یہ بہت سنجیدہ خاتون ہیں, اور ان کو تو کہیں کوئی فلاسفر یا پروفیسر ہونا چاہیے تھا, یہ فلمی دنیا میں غلطی سے چلی گئی. لیکن بہرحال ہماری دعا ہے کہ سیاسی زندگی میں یہ ضرور کامیاب ہوں اور ہمیشہ اسی طرح سچ بولتی رہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک اور مہمان کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.